الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو دارائن کی نعمتیں برکتیں آپ کا مقدر کرے اور اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بلکہ یہ فتنوں کا دور ہے، کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا ہے، لیکن بہت عرصہ پہلے ہمارے اکابرین نے اور علماء اہل سنت نے، جن میں سر فہرست مولانا احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، تو ان کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ قادیانی فتنے کو دارہ اسلام سے خارج کیا گیا۔ اسمبلی کے اندر بہت بحث و مباحثہ ہوا، اس کے بعد ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اس وقت وہ اپنے جیسے دھیمک کی طرح چاٹا جا رہا ہے، اسی طرح ملک کے اندر یہ اپنا اندر سے دھیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اور اپنا وہ اصل کام کر رہے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا صرف باتوں تک مقصد ہوتا ہے، ہم نے باتیں کر لی، سن لی، لیکن ہم عملی کام نہیں کرتے، وہ عملی کام کر رہے ہیں۔ تھرپارکر کے اندر وہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ، جرأت اور دلیری کے ساتھ، حالانکہ اسلام کے اور پاکستان کے آئین کے مطابق وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں، وہ نہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنی نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے، اذان کو اذان نہیں کہہ سکتے، کھلم کھلا اذان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کی کتاب اور اسلام اور اپنے یعنی کہ قرآن کو قرآن نہیں کہہ سکتے، جیسا وہ ان لوگوں نے چینج بھی کر دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ان کے اوپر پابندی لگنے کے باوجود وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں کھلم کھلا عبادت کی بھی چھوٹ ہے، لیکن ہم لوگ کچھ کر بھی نہیں پا رہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جملہ مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ میرا محبوب آخری نبی ہے، اس کے بعد میں نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر لوگوں سے جب بات ہو تو وہ آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں، یار وہ بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کو ان کے اندر جو غلاظت ہے ان کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے۔ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ کسی عالم دین یا کسی مولوی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کو چھوڑیے، آپ خود آج کے دور میں تو یہ علم حاصل کرنا میرے خیال میں بہت بڑی بات اور بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ موبائل کا دور ہے، آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ خود بھی کتابیں لا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں، خاص کر کے ان کے بارے میں آپ کو ریسرچ ضرور کرنی چاہیے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرا محبوب آخری نبی ہے، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں، تو پھر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ میرے بعد میں کوئی نبی، یہ باقی جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دیوز ہیں، تو ان کی باتیں ہم نے سننی بھی نہیں۔ اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کافر کے کفر کے اندر شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے نزدیک بغیر دلیل کے یہ کافر ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنا ایک علیحدہ نبی، چاہے جزوی ہو چاہے امتی نبی ہو، کچھ بھی کہیں، کچھ بھی دلیل دیں، ہمارے نزدیک صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد میں کوئی نہیں۔ جو یہ کہے امتی ہے، کچھ بھی ہے، ہمارے نزدیک بغیر دلیل کے وہ کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے بہت سارے علماء کرام نے اس کے اوپر کام کیا، جس میں سر فہرست میں سلام پیش کرتا ہوں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ انہوں نے بھی اس وقت کی حکومت جنہوں نے یہ ختم نبوت ایکٹ میں ترمیم کی تھی، اور پھر دھرنا ہوا، پھر بہت سارے لوگوں کو شہید بھی کرنا پڑا، ان لوگوں نے بہت سارا کچھ کیا، لیکن انہوں نے اپنا لوہا، اپنا نہیں بلکہ اسلام کا لوہا منوایا۔ کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں، کہ دین کے وارث اللہ پاک پیدا کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت ہی، اللہ پاک کی ذات تو جب کام لینے پہ آئے تو بروں سے بھی لے لیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے بڑے اپنے خاص بندے، اس وقت کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دے کر اسلام کو بچایا۔ یہ خادم تھا، خادم حسین رضوی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کیا، اور یہ خادم تھا، اس نے بھی اپنا کام کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان میں امن فرمائے اور ایسے اسلام دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ دوستوں سے عرض یہ ہے کہ اس سے ہمارے چینل کو، اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کمنٹس دیں ہمیں،
اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حق بولنے اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔